مجھے آج اسی پر گفتگو کرنی ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے، تاکہ سوچ تھوڑی سی درست ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیے جاؤ، اصل کامیابی یہ ہے کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ۔ جب تک کہ تمہارا قدم جنت میں نہیں پہنچ جاتا، اپنے آپ کو کبھی کامیاب تصور نہ کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی دنیا میں ایک بچہ جب اسکول کے اندر ایگزام میں پاس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا، الیکشن کے اندر کوئی کینڈیڈیٹ جیتتا ہے تو کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا، مقابلے کے اندر کوئی جیتتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ساری کامیابیوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لمحاتی کامیابی ہیں۔ آپ اگر اسی سرزمین پر دیکھیں، اسی ملک میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کل تک جو وزیر اعظم تھے آج پتا نہیں وہ کہاں ہیں، کل تک جو وزیر اعلیٰ تھے وہ پتا نہیں کہاں ہیں، کل تک جو چیف منسٹر تھے وہ کہاں ہیں پتا نہیں۔ پتا چلا آج کی سچویشن یہ ہے کہ کسی کو تاج پرماننٹ نہیں ملتا، بلکہ تاج چند دنوں کے لیے ملتا ہے، پھر اتر جاتا ہے، پھر اتار دیا جاتا ہے۔ کل تک جو باڈی گارڈ کے درمیان زندگی گزارتے تھے آج ان کے ساتھ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، تنہا گلیوں میں گھومتے نظر آتے ہیں۔ کل تک بزنس میں جو کامیاب تھے ایسے بہت سارے لوگ زمین کے اوپر بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کاروباری دیوالیے پن کی وجہ سے وہ کامیابی سے ناکامی کے مسافر بنتے نظر آئیں گے۔ ایسے ہی امتحان میں بہت سارے کامیاب ہونے والے بچے آگے چل کر کے ناکامی کا منہ دیکھتے نظر آئیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی کامیابی پرماننٹ نہیں ہے، لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں ایک مرتبہ داخل کر دیا جائے گا تو وہاں سے پھر نکالا نہیں جائے گا۔ وہاں ملنے والا تاج ایسا تاج ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کے سر پر سجا رہے گا۔ تو اصل کامیابی دنیا کی نہیں ہے، اصل کامیابی جنت کی ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ اور صحابہ اسی کامیابی کے لیے پوری زندگی گزارتے تھے، اس فانی دنیا کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگوں کو اگر کہیں سفر کرنا ہو، بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ سب کی سمجھ میں آئے اس طرح سے عرض کروں، اگر آپ کو دوسری جگہ اپنا گھر منتقل کرنا ہے، یعنی آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں سے آپ دوسرے گھر میں رہنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پورا دن بلکہ کئی دن لگیں گے آپ کے گھر کے سامان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ ایک دن کبڈ جا رہا ہے، ایک دن فرنیچر جا رہا ہے، ایک دن بیگ جا رہی ہیں، ایک دن صوفے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں، تو ٹرانسفر میں اتنا وقت لگے گا، اس لیے کہ سامان ہم نے اتنا جمع کر رکھا ہے۔ لیکن اللہ والے تو ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوتے تو ایک چھوٹی سی اٹیچی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کیا وہ غریب تھے؟ توجہ چاہوں گا، غریب تھے؟ نہیں، بہت مالدار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی، جو چیز ساتھ چلنے والی ہے وہ اعمال ہیں، تو ان کے پاس اعمال کا اتنا خزانہ ہوتا کہ وہ جب اس دنیا سے جاتے تو ساری دنیا ان کو یاد کر کے رویا کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ کتنے اچھے انسان اس دنیا سے گئے، اور گئے تو نیکیوں کا خزانہ اپنے ساتھ لے کر کے گئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانا تو سب کو ہے، کوئی پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا، مستقل رہنے نہیں آیا، لیکن یہ فلسفہ ذہن میں رکھو، جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو قرآن کہتا ہے کہ بے شک وہ بندہ کامیاب